شاہ صاحب اگر لیلۃ الجائزہ کی بات کی جائے، چاند رات کی بات کی جائے، تو قرآن کریم کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اس کی کیا فضیلت ملتی ہے اور کیا شریعت نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع بخاری صاحب، ابھی حضرت پیر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بڑی ایمان افروز، بصیرت آمیز، روح پرور اور دل آویز گفتگو ارشاد فرمائی۔ جی، میں انہی کی باتوں کو بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت جلیلہ کی برکت ہے بے شک، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے اور اپنی اطاعت، عبادت، بندگی کے اس پورے میدان میں اتنی خوبصورت نعمت عطا فرمائی ہیں کہ انسان ایک پہ غور کرے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے، مسرت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ابھی جس عنوان پہ ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ الجائزہ، جیسے حضرت پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، عربی میں کہتے ہیں لیلہ رات کو، جی، الجائزہ کہتے ہیں انعام کو، انعام کی رات۔ اور یہ رات کون سی ہوتی ہے کہ جب ماہ رمضان اختتام پذیر ہو جاتا ہے اور شوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہجری تقویم کے اعتبار سے یہ جو سلسلہ ہے وہ قمری ہوتا ہے، یعنی شمسی نہیں ہوتا، اور جو قمری مہینے ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے نماز یعنی غروب آفتاب جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ۔ جیسے آفتاب غروب ہوا، نماز مغرب شروع ہوئی تو پچھلا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ شوال کی پہلی رات ہوتی ہے جس کو ہم یہاں پر عید کی رات کہتے ہیں یا ہم اس کو چاند رات کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم ہماری اسلامی اصطلاح میں یا اسلامی لٹریچر میں اس کو لیلۃ الجائزہ، لیلۃ المکافات، یعنی بدلے کا، انعام کی رات، انعام کی شب۔ جی، اور یہ اس تصور سے اگرچہ کسی صحیح حدیث پاک میں جو سند کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، کسی ایک بھی روایت میں لیلۃ الجائزہ کے نام سے ذکر تو نہیں ملتا، صحیح، البتہ ضعیف روایات کہنا چاہیے، حدیث تو کبھی ضعیف نہیں ہوتی، وہ ہماری کی اصطلاح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے ایمان کی مشعل ہوتی ہے اور ایک ہدایت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ لفظ کہنا چاہیے کہ روایت ضعیف ہے، روایت اس طرح۔ تو اسناد کے اعتبار سے جو روایات ضعیفہ ہیں ان کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب یا یوم تموت القلوب۔ فرمایا کہ میدان حشر میں جب بڑے بڑے دل گردہ والوں کے دل بھی وہاں پر موت کے شکار ہو جائیں گے، یعنی گھبرا جائیں گے، انتہائی پریشان ہو جائیں گے، مگر عید کی رات کو قیام کرنے والا، عید کی رات کو اللہ کی بات کرنے والا، اس کا دل پھر بھی مضبوط رہے گا، دل اس کا زندہ اور تابندہ رہے گا۔ یعنی یہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ روایات موجود نہ بھی ہوں تو تب بھی ہمیں جو ہمارے دین کے بہت سارے دلائل ہیں ان کی بنیاد پر یہ سبق ملتا ہے کہ قیام اللیل کرنا یہ پورے سال کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان جس سے ہم گزرے ہوتے ہیں اس میں ہم نے اللہ سے کتنے انعامات پائے ہوتے ہیں۔ ابھی جس کا پیر صاحب ذکر فرما رہے تھے، صیام ہے، قیام ہے، اس کے ساتھ تلاوت قرآن پاک ہے، پھر اس میں اعتکاف ہے، اس میں سخاوت، انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کی، صدقات کی ادائیگی اور پیشگی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر صلہ رحمی ہے، وہاں پر غریبوں، مساکین، یتامہ کی کفالت ہے، اسی طرح وہاں اعتکاف ہے، اسی طرح وہاں پر آپ نے دیکھا کہ شب قدر ہے اور اس کا قیام ہے، اس میں دعائیں ہیں، استغفار ہے، انابت اللہ، مناجات ہے، یعنی اتنی عبادت۔ پھر ماہ رمضان کی مناسبت سے بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی جا کر عمرہ کرتے ہیں، تو اتنی عبادات والا مہینہ، اتنے انعامات والا مہینہ جب گزرا ہو تو ختام و مسک، اس کا جو اختتام ہے وہ ہمیں کستوری پہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے کہ اس کا جو اختتام ہے وہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ انداز میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ادھر رمضان شریف ختم ہوا، شوال کی بھی پہلی رات آئی، پہلی رات ہے، ان دونوں کے درمیان ہمیں یہ دکھانا چاہیے کہ ہم نے دونوں کو آپس میں ملایا ہوا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بے شک رمضان میں جو رحمان تھا وہی رحمان شوال میں، یہ نہیں ہے کہ ادھر رمضان گزرا ادھر ہم نے پہلی ہی شوال کی رات آئی، عید کی رات آئی، چاند رات آئی تو ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا اور بالکل
ایسے نظر آیا کہ جیسے ہم بالکل شتر بے مہار کی طرح ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا ماہ رمضان میں. شوال کی پہلی رات بھی وہ اللہ ہی کی عبادت میں، اللہ ہی کے ذکر میں، اللہ ہی کی یاد میں نظر آتا ہے. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل حین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لمحے اپنے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ ماں جی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ. فرماتی ہیں کہ ہر رات، وہ ماہ رمضان کی راتیں ہی نہیں ہوتی تھی، ہر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا کہ آپ آدھی رات کے دو حصے قیام فرمایا کرتے تھے. بہت زیادہ قرآن پاک کی کھڑے ہو کے تلاوت فرماتے نوافل میں، قیام اللیل میں. حتیٰ کہ میری ماں جی فرماتی ہیں، ہماری اماں جان فرمایا حتیٰ تفتر قدمہ، آپ قدم مبارک جو ہیں وہ ورم آ جاتے تھے، ان پہ آپ سو جاتے تھے اور قدم مبارک کی ایڑیاں مبارک پھٹ جاتی تھی، وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے عرض ہی کر دیا اللہ کے رسول لِمَ تَصْنَعُ هَذَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آقا اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہوا ہے، آپ تو معصوم ہیں. اللہ اکبر، آپ تو معصوموں کے سردار، نبیوں کے امام. اللہ نے آپ کو اتنی اونچی شان عطا فرمائی، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے؟ تو آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا. اے عائشہ صدیقہ، کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں جس نے مجھے در یتیم سے اٹھا کر بدر منیر بنا دیا. سبحان اللہ. یقیناً شاہ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی.